اسے دائی بنانا ہے، یہ دائی بن کے جائے، اس کا کلمہ بھی صحیح ہو، اس کی نماز بھی صحیح ہو، ہاں اس کا قرآن بھی صحیح ہو، یہ سب فکروں کے ساتھ اس کا وقت گزروانا۔ آپ حضرت ذمہ دار علاقوں کے، جماعتوں لے کر آپ کو جانا پڑتا ہوگا، امانت ہے ہمارے پاس۔ ہمیں ایک زمانے میں کارگزاری میں جماعتوں کے امیروں کو نظام الدین میں الگ لے کے بٹھایا جاتا تھا، روانگی کے بعد پھر بھی، اور ایک آدمی ایک ذمہ دار لے کے بیٹھتا تھا اور سمجھاتا تھا، دیکھو بھائی یہ جو تمہارے ساتھ چل رہے ہیں ان کی جان اور مال سب تمہارے پاس امانت ہے، ہاں ان کے اوقات صحیح گزرے، ان کی جان مال جس مقصد میں نکلے ہیں اس مقصد کے حاصل ہونے میں لگنی چاہیے، یہ تمہاری فکر ہونی چاہیے۔ ہاں ان کا وقت ان کا مال تمہارے پاس امانت ہے، تم محنت کرو گے یہ بن کر آئیں گے، یہ زندگی میں محنت کریں گے، اس کا ثواب خدا تمہیں دے گا، یہ سمجھاتے تھے۔ ایک زمانے میں ہمیں ذمہ داری سمجھاتے، دیکھے کہ مرغی جو ہوتی، مرغی اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی کہ کئی چیز ان کو اٹھانے لے جاوے، ایسے ہم اپنے ساتھیوں کو سنبھالتے ہوئے چلا گزاریں، انہیں شیطان نہ اچک لے، اعمال میں مشغول رہیں گے، تعلیم میں، سیکھنے سکھانے میں، گشتوں میں، خدمت میں، ان اعمال میں لگے رہیں گے تو شیطان ان کو نہیں اچکے گا۔ تعلیم وہی چھوڑی اب چلے بازار میں آئس کریم کھانے کے لیے، ارے جوان بچے ہیں، جوان بچوں کو زیادہ یہ نہیں کھائیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، جوان بچوں کو ایسے اپنے پاس لاؤ کہ وہ جوان بچے تمہیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ جوان بچے کے معنی چھوڑا کہ ان کے اوقات ضائع ہو جائے، انہیں مانوس کرو، اتنا مانوس کرو کہ وہ تمہیں پوچھے بغیر کوئی کام نہ کرے، اور ان کے ساتھ ایسے رہو کہ وہ سمجھے یہ ہمارے اپنے وہ ہمیں اپنا سمجھ رہے ہیں۔ جب تک نکلنے والوں کا وقت صحیح نہیں گزرے گا اور ان اعمال میں نہیں گزرے گا جو اعمال کرنے کے ہیں، تعلیم ہے، دعوت ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، خدمت ہے، اتنی محنتیں ہیں، ان محنت میں جب تک یہ نہیں لگیں گے ان کرنے کے اعمال میں، وہاں تک یہ نہیں بنیں گے۔ ہاں ہمارے بزرگ ہم کو فرمایا کرتے ہیں، چلے کے معنی 40 دن گزارنے کے معنی نہیں ہے، چلے کے معنی 40 دن کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو پورا کرنا، 40 دن کی گشت کرنا، 40 دن کی تعلیم اہتمام سے بیٹھنا، 40 دن کے لیے حضرت بائیشہ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کے موقع پر اور ہدایت کے موقع پر سمجھایا کرتے تھے، جیسے ایک آدمی تصویر کھینچنے کے لیے جاتا ہے تو تصویر والے کے سامنے کیسا بیٹھتا ہے تاکہ اس کی تصویر صحیح اندر آئے، ہلتا نہیں ہے اور بیٹھتا ہے۔ ایسے ہی تعلیم میں ایسے عظمت کے ساتھ بیٹھو اور متوجہ ہو کہ اللہ کے نبی کی بات کو سنو کہ تمہارے دلوں میں نبی کی حدیث کا نور دل میں اتر جائے۔ وضو کرو، وضو کرو، وضو کر کے اپنی 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اے اللہ میں تعلیم میں بیٹھتا ہوں اور تعلیم میں جا رہا ہوں، جو تو نے صحابہ کو دیا مجھے بھی دے دے۔ اللہ سے مانگو، پھر تعلیم میں بیٹھے، اور تعلیم میں اپنے پڑھنے والے کی طرف اپنی نگاہ کو جماؤ، ادھر مت دیکھو۔ ہاں آج تو دنیا کے آفس والے، آفس میں کوئی جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے موبائل باہر رکھو، اندر موبائل لے کے نہیں جان دیتا وہ،
کیا مطلب کیا ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے؟ اور آج ہمارا بھائی چلنے میں جا رہا ہے، گھر موبائل دے رکھ کے نہیں جا رہا، اور رات دن موبائل میں لگا ہوا ہے، کیا لے کے جائے گا یہ؟ آپ مجھے بتائیے، آپ نے اپنا فون کسی کے ساتھ جوڑا ہے اور جوڑے ہوئے ہو کسی دوسرے سے آپ بات کر سکتے ہیں؟ ایک سے تمہارا تعلق جڑا ہوا ہے، دوسرے سے تعلق تمہارا نہیں جوڑ سکتا۔ جب ہمارا تعلق مخلوق سے کٹا ہی نہیں ہے، اللہ سے کیسے جوڑے گا؟ ایک مرتبہ میں یوروپ میں کسی ملک میں گیا تھا، کوئی جوان میرے ساتھ جماعت میں نکلے تو میں نے دیکھا وہ جو آتی ہے سونے کا بسترا چین والا، وہ چین والا بسترا دے کے چلا تھا وہ میرے سامنے۔ تو جب ہمارا سونے کا وقت آئے تو چین میں گھس جاوے اور چین بند کر کے اندر موبائل سے باتیں کرتے رہے، کیا ملے گا؟ ہمارے بہت سے مدارس کے ہمارے محترمین وہ طلباء کو کہتے کہ ہمارے مدرسے میں موبائل کے ساتھ آپ کو داخلہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ اس موبائل کی وجہ سے پڑھے گا نہیں، یہ اور جگہ جائے گا، تبلیغ ہو جائے گی۔ جو موبائل میں نماز صحیح پڑھنے نہیں دیتا، جو موبائل میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے نہیں دیتا، وہ موبائل میں تعلیم میں بیٹھنے دے گا۔ اور جب تعلیم کی عظمت دل میں نہیں ہے تو تعلیم کی عظمت نہ ہونے کی بنا پر تعلیم سے کیا ملے گا ہمیں؟ اللہ کے نبی کے فرمان کی، اللہ کے فرمان کی عظمت نہیں ہے۔ ایک بار میرے پاس ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو موبائل لے گیا۔ میں نے کہا بھائی ابھی تو نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں رہے، یہ ہمارا حال ہے۔ اور بہت سو کے نماز کے دوران میں لائٹ جلتی ہے تو وہیں وہ دیکھتا ہے، اللہ کے اندر کیا، اللہ کے دھیان کس میں کیا آئے گا؟ میرے بھائی میرے عزیزو، اپنے اوقات کو صحیح گزارنا اور اپنے ساتھی کا سمجھاؤ، ذہن بناؤ، اور ذہن بنا کے ان سے کو بھائی موبائل رکھ دو۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ابو کی زبان لے کے چل رہے تھے، میں نے ان کے سامنے کہا کہ موبائل کے نقصانات کیا ہیں، تو ایک عرب نے اس دن سے بیگ میں اپنا موبائل رکھا، چلے کے باہر نکال بعد میں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں مانتے آدمی، بہت سے مان رہے ہیں۔ سمجھاؤ کہ ہم اللہ کے راہ میں نکلے، بیوی کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، دکان کو چھوڑا، بھائی موبائل کو بھی چھوڑ دے تاکہ کچھ تجھے سمجھنا ملے، ایمان بنے، اللہ کا تعلق ملے۔ لیکن ہمیں صاحب کوئی موبائل کی ضرورت ہے تو اپنے ساتھوں کی کیا سمجھائے گا؟ ابھی امیر صاحب کی عادت بگڑی ہوئی ہے، موبائل کے لوگوں کو ہی نہیں چل رہا۔ نہیں یہ میرے دوستوں، یہ مجمع اگر اس بات پر آ جائے کہ ہمیں دعوت کے کام کو اپنے بڑوں کی منشا کے مطابق صحیح فکر کے ساتھ لگانا ہے اور اپنے ساتھ جو چلیں گے ان کو لگوانا ہے تو انشاءاللہ یہ چیز آسان ہے۔ میں تو دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب سے بوتلیں نہیں آئی تھی، پانی کی بوتلیں، اس زمانے میں مجمع میں بیٹھ کر کون پانی پیتا تھا؟ کوئی نہیں، کوئی کسی کو پیاس نہیں لگتی، لگتی تو سفر کرتا تھا۔ اب تو سب بوتل لے کے بیٹھتے ہیں اور بیان بھی ہو رہا ہے، اسے کیا ملے گا؟ عظمت ہی نہیں ہے، تعلیم کی عظمت نہیں ہے، نبی کی حدیث کی عظمت نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے،
اور ذرا بتی جلتی ہے تو بھاگتا ہے قرآن پاک تلاوت چھوڑ کر، اسے کیا ملے گا؟ اور جب یہ نہیں تھا تو کام نہیں ہوتے تھے کیا؟ جس زمانے میں یہ نہیں تھا چلتا پھرتا تو کیا آدمی کے کام ہو رہے تھے؟ کرتے ہیں۔ میں نے ابھی تک میں نے خریدا نہیں ہے، کبھی نہیں۔ اور تمہارے جیسے بہت سے ہمارے ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم لا کے آپ کو دیتے ہیں، اس کا بل ہم بنیں گے۔ میں تیرا بل تو بھریے، تیرے پاس مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے یہاں تک کہتے ہیں ہم لا کے خرید کر آپ کو دیں گے، اس کا بل ہم بھریں گے۔ مجھے نہیں ضرورت ہے بھائی، جاتے یہاں سے، اور سب کام ہو رہے ہیں۔ ضرورت ہوتی ہے بچے سے کہتا ہوں خرچہ فون اتنا کر لے، کام ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس دعوت کی محنت کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے، اس سے کھیلنا نہیں چاہیے دعوت کی محنت کے ساتھ۔ یہ مجمع جو کام کے ذمہ دار ہے انہیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خود اپنے اوقات کی حفاظت کرنا، نکلنے کے زمانے میں ہم اپنے اوقات کی خود حفاظت کریں۔